لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. کائنات میں وقتاً فوقتاً دکھاتا رہتا ہے تاکہ لوگ ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں. چھوٹی سی چھوٹی ندی، دریا و سمندر سب اسی کی مخلوق اور سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں، سب اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں. وہ اپنی قدرت کی نشانی دکھاتا ہے تو سمندروں میں کبھی طوفان برپا کر دیتا ہے، موجوں میں طغیانی پیدا ہو جاتی ہے، پہاڑوں سے آتش فشاں اور جوالا مکھی پھٹ پڑتی ہے. وہ اپنی قدرت کی نشانی دکھاتے ہوئے کبھی سونامی لہریں سمندروں میں پیدا کر دیتا ہے. ان چیزوں کو انسان دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سنتا ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والے ان چیزوں سے عبرت حاصل کرو اور اس دن کو مانو اور اس دن کی تیاری کرو جس کے بارے میں اس نے فرما دیا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، کہ سارے سمندر بہہ پڑیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سارے سمندروں کا پانی، اللہ اکبر، اللہ کی قدرت، ایک سمندر میں اللہ کے حکم سے جمع ہو جائے گا. اور پھر اللہ رب العالمین سخت گرم ہوا کے ذریعے، جو پچھوا ہوا ہوگی، سمندروں میں آگ بھڑکا دے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر کے پانی جوش مارنے لگے گا، ابلنے لگے گا. کیا ہولناکی کا منظر ہوگا. ان ہولناکیوں کو دکھانے سے پہلے، یعنی قیامت سے پہلے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں اپنی مخلوقات میں دکھاتا رہتا ہے. سمندروں میں سائیکلون اور طوفان کا آنا اور موجوں کی طغیانی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ رب العالمین کے حکم سے سارے سمندروں کا پانی ایک سمندر میں جمع ہو جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سورہ انشقاق میں اللہ نے فرمایا ہے. اور پھر وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آگ بھڑک اٹھے گی. اللہ اکبر، کتنی شدت اور ہولناکی کا منظر ہوگا. آج ان چیزوں کو سمجھنا تو اور آسان ہو گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمندروں میں اگر طوفان آئے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا. سمندر کی موجوں میں جان لیوا اور ہولناک طغیانی پیدا ہوئی تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا. سمندروں میں اگر سونامی لہریں پیدا ہوئی تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا. لیکن قرآن نے جب بتا دیا کہ سارے سمندر بہہ پڑیں گے اور سارے سمندر کے پانی میں آگ لگا دی جائے گی تو لوگوں نے مانا اس کو. جنہوں نے مانا وہ مسلمان کہلائے. آج تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین قدرت کی اپنی ان نشانیوں کو خوب دکھاتا ہے کائنات میں. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم اپنی قدرت اور اپنی بادشاہی کی نشانیاں لوگوں کو دکھاتے رہیں گے. فی الآفاق، کائنات اور دنیا کے اطراف میں، وفی انفسہم، اور خود انسان کی ذات اور جان میں.
فاعتبروا یا اولی الابصار، ان چیزوں کے بارے میں جان کر، سن کر، دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ یہ تماشا کے لیے یہ چیزیں نہیں وجود میں آتی ہیں، عبرت کے لیے آتی ہیں۔ یہ چند تمہیدی باتیں تھیں۔ آج کل جو خبریں چل رہی ہیں سمندری طوفان کے بارے میں، اس کے تعلق سے سن لیتے ہیں عبرت کے اس میں کیا پہلو ہیں، سبق کے کیا پہلو ہیں۔ وہ کیسا دن ہوگا جب سارے سمندروں کا پانی ایک سمندر میں جمع کر کے آگ لگا دی جائے گی۔ اس کو دیکھنے والے کون ہوں گے، اس کا اثر کس پر پڑے گا؟ دیکھنے والے بھی ہم آپ ہوں گے، ہم جیسے انسان ہوں گے، اور اس کا اثر بھی انسانوں ہی پر تو پڑے گا۔ ایک صحابی آتا ہے اور سوال کرتا ہے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے سوال پہ سوال کیا، ما عادت لہا، کیا تیاری ہے تمہارے پاس اس کے لیے؟ اس دیہاتی صحابی نے کہا، احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، انک مع من احببت، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ تم رہو گے جس سے تمہاری محبت ہے۔ وہ محبت کرتے تھے عمل کر کے، ہم محبت کے دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے دعوے کو خود اپنے عمل اور اپنے کردار سے جھٹلا دیتے ہیں کہ ہم دعوے میں منافق ہیں، ہم دعوے محبت میں منافق ہیں، ہم دعوے محبت میں جھوٹے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کے باوجود جھوٹے مسلمان ہیں۔ کیا ہمارے عمل سے ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا ہے؟ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ سورہ بقرہ کی جو آیتیں پڑھی گئیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم سب کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ حج کے ایام ذی القعدہ، ذی الحج، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ حج کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری سنتوں پر عمل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے۔ ہم اس آئیڈیل کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، اس آئیڈیل کی اتباع و پیروی کریں، اس آئیڈیل کا ہم فالو کریں۔ یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے معلوم ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ابراہیم یہ دوسرے نبی ہیں جن کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، تو ساری باتیں تو ایک خطبے میں نہیں آ جائیں گی۔ ابراہیم کی ملت سے منہ موڑنا، جو توحید کی ملت ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو فنا کر دینے کی ملت ہے، اللہ کے حکموں پر مر مٹنے کی ملت ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی ملت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم کی ملت سے منہ وہی موڑے گا جو بدھو ہوگا، بدھو، بے عقل، جس نے اپنے آپ کو بدھو بنا لیا ہے، بے عقل بنا لیا ہے، بے وقوف بنا لیا ہے۔ جس توحید کے لیے ابراہیم نے بیٹے کی قربانی پیش کرنے سے پہلے اپنی جان کی قربانی پیش کی تھی، آج وہی صاف ستھری توحید مسلمانوں کی زندگی میں اور مسلمانوں کے گھروں میں دکھتی نظر نہیں آتی ہے۔
جس شرک سے ابراہیم نے بچنے کے لیے اپنے وطن کی محبت کو قربان کر دیا تھا اور وطن سے بے وطن اور گھر سے بے گھر ہو گئے تھے، آج اسی قسم کا شرک مسلمانوں کی زندگی میں اور مسلمانوں کے گھروں میں نظر آتا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا میں ابراہیم کو اپنے پیغام کے لیے، اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے چن لیا تھا، توحید کو عام کرنے کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو بھی اسی دعوت و تبلیغ کے لیے چنا ہے، جیسے ابراہیم کو چنا تھا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا ہے جن کو ہم نے چنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اللہ کی طرف سے اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی امانت ہمارے حوالے کیا، اس امانت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، جس توحید کی خاطر ابراہیم نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اس توحید پر قائم رہنے کے لیے اور دنیا کو وہ توحید بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چنا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم کا مزاج پڑھیے قرآن کریم میں کہ ان کا مزاج کیا تھا۔ اذ قال له ربه اسلم، رب نے حکم دیا اے ابراہیم فرما برداری کرو، فرما برداری کرو۔ یہ کس ابراہیم سے کہا؟ جس ابراہیم نے دین و ایمان کے لیے وطن کو قربان کیا، گھر سے بے گھر ہوئے، جس ابراہیم نے توحید کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی، جس ابراہیم نے اپنی بوڑھی بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو اس وادی میں لے جا کر کے بسایا اللہ کے حکم پر، جہاں زندہ رہنے کا امکان نہیں، جان جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ کس ابراہیم سے کہا؟ جس ابراہیم نے رب کا حکم پا کر بیٹے کی قربانی پیش کر دی تھی۔ واقعہ دہرانا مقصد نہیں ہے۔ اس ابراہیم سے کہا اسلم، اے ابراہیم ابھی اور فرما برداریاں پیش کرتے جاؤ، تم دنیا کے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہو، فرما برداری کرو، نافرمانی سے بچو۔ آج ہم مسلمان اللہ کے بڑے بڑے حکموں کو اس طرح سے پامال کر دیتے ہیں کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے گناہ کا۔ آج مسلمان بڑے سے بڑا حرام کام دھڑلے سے کھلے طور پر کر لیتا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے، شرمندگی بھی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی کہ ہم حرام کر لیے ہیں یا حرام کر رہے ہیں۔ ابراہیم سے کہا فرما برداری کرو، قال اسلمت لرب العالمین، رب کا حکم ابھی ملا کہ وفاداری کا اعلان کر دیا فوراً کہ میرے رب تو سارے جہاں کا مالک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہماری ہر چیز کا مالک ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اتنا ہی ہے جتنا تو دے بس۔ تو اس رب العالمین کے لیے میں فرما برداری کرتا ہوں۔ ابراہیم نے فوراً اعلان کیا۔ ابراہیم سے
ابراہیم کی شان میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا، ساری آزمائشیں جب انہوں نے پوری کر دی، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی جو عزت ہو سکتی ہے اس عزت سے ابراہیم کو نوازا اور کہا ہے ابراہیم تم کو ہم دنیا کے لیے امام، لیڈر، پیشوا اور آگیوان بناتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا پوری دنیا میں کرنا پڑ رہا ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا میں ایک اچھوت قوم کی حیثیت سے دیکھے جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا جان و مال غیر محفوظ ہوتا جا رہا پوری دنیا میں۔ ہم نے رب کو ناراض کر لیا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ناراض رب کو راضی اور خوش کریں جیسے ابراہیم نے کیا تھا۔ ہم اطاعت و فرما برداری کا وہ نمونہ پیش کریں، وہ مثال پیش کریں جو مثال اور نمونہ پیش کیا تھا ابراہیم نے۔ رب نے جو جو حکم دیا پورا کر کے دکھایا۔ آج ہم نماز تک کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں، آلسی کے ساتھ، سستی کے ساتھ اپنے جسم اور دھڑ کو مردہ جسم اور دھڑ کی طرح جمعے کے دن مسجد میں لا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ بس یہی ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ کوئی حس نہیں، کوئی حرکت نہیں، ایمان میں کوئی گرمی نہیں، نہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب کے جب سارے احکام کو پورے کر دیے ابراہیم نے تو کہا ہے ابراہیم اب دنیا کی امامت و پیشوائی اور آگیوانی ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ آج مسلمان اپنے کھوئے ہوئے وقار کو اور اپنی عظمت رفتہ کو اسی وقت پا سکتے اور حاصل کر سکتے ہیں جب وہ رب کے وفادار بندے بنیں گے۔ صرف جانور کی قربانی سے ہم چاہیں کہ ہمارا وقار بحال ہو جائے، ہماری عظمت رفتہ ہمیں دوبارہ مل جائے، ناممکن ہے۔ جانور کی قربانی اس بات کی علامت ہے کہ دین کو، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ چیز ہم قربان کر دیں گے۔ یہ جذبہ اب مسلمانوں میں نہیں رہا۔ جب یہ جذبہ ہی نہیں رہا تو مسلمان ایسے بے حس ہو گئے کہ کسی بھی قسم کی بات سن لینے سے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب نے کہا اذ قال لہ ربہ اسلم، ہر حال میں فرما برداری میری کرو۔ قال اسلمت لرب العالمین، رب کا حکم پورا ہونے سے پہلے اعلان کر دیا کہ اے رب ہم نے تجھ سے وفاداری کی ہے، ہم عہد کرتے ہیں کہ تیرے ساتھ ہم بے وفائی نہیں کریں گے، تیرے کسی بھی حکم کو جو ہمارے بس میں ہوگا عمل کر کے ہم اس پر رہیں گے۔ یہی حکم ہم کو اور آپ کو بھی ہے، صرف ابراہیم کو نہیں تھا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی تھے، یہی حکم ہم کو اور آپ کو بھی ہے۔ یہی حکم اس دور کے مسلمانوں کو ہے جو جانور کی قربانی دے کر بیت اللہ کا حج و عمرہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنت ابراہیم کو زندہ کر دیا اور سنت ابراہیمی پر ہم عمل کرنے والے ہو گئے۔ دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے طور پر۔ تمہارا عقیدہ و آستھا بھی وہ ہونا چاہیے جو تمہارے نبی نے بتایا ہے، تمہاری توحید اس طرح سے صاف ستھری ہونی چاہیے جو توحید ابراہیم کو ملی تھی اور جس توحید کی دعوت ابراہیم نے دی۔ فرض عبادتوں میں تم کوتاہی نہیں کرو گے، حرام سے ناجائز سے اس طرح سے بچو گے جس طرح سے آگ سے بچا جاتا ہے۔ تہذیب میں، تمدن میں، کلچر میں، سنسکریتی میں اپنے آپ کو مسلمان دکھاؤ، پہناوے میں، اپنی شکل و صورت سے اپنے آپ کو مسلمان دکھاؤ، شادی بیاہ میں مسلمان بن کر کے شادی بیاہ کرو، نکاح و طلاق اس قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے جو قاعدہ شریعت نے متعین کیا ہے۔ یہی مطالبہ ہے رب کا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو۔ یہی مطالبہ کیا تھا ابراہیم سے، اور ابراہیم نے اعلان کیا تھا اسلمت لرب العالمین، میں اپنی گردن اطاعت و فرما برداری کے لیے جھکاتا ہوں رب کے سامنے۔ ہماری گردنیں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں رب کے سامنے۔ ہمارے اندر عقل پیدا ہو چکا ہے، کبر پیدا ہو چکا ہے، گھمنڈ پیدا ہو چکا ہے۔ جب رب کے سامنے ہماری گردنیں نہیں جھکیں گی، رب کے احکام ماننے کے لیے ہماری گردنیں نہیں جھکیں گی، تو پھر اللہ رب العالمین ذلت و رسوائی کو مقدر کر دے گا، اللہ نہ کرے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اوپر تمہارے عمل، تمہارے کردار کی حکمرانی ہوگی۔ جیسے تمہارا عمل و کردار ہوگا ویسے ہی تمہارا راجہ ہوگا، ویسے ہی تمہارا حکمراں ہوگا۔ عقل مت پیدا کرو ابراہیم کی طرح، لچک پیدا کرو اور رب کے سامنے سر اطاعت کو جھکا دو۔ اسی کا نام مسلمان ہے۔ مسلمان کے معنی ہی ہوتا ہے ہر حال میں رب کی فرما برداری کرنے والا، اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکانے والا۔ ہوا سماکم المسلمین، تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، فرما بردار رکھا ہے، اللہ کی فرما برداری رکھا ہے۔ اس نام کا احترام کرو، اس نام کی لاج رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ بڑا اہم گوشہ ہے کہ ہر حال میں آپ نے رب العالمین کی فرما برداری کی، ہر حال میں رب العالمین کی فرما برداری کی۔ آج کے مسلمان کاش کم سے کم سچی توحید کے پابند ہو کر نمازوں کی پابندی کر لیتے، نمازوں کی پابندی کر لیتے کم سے کم۔ لیکن ہائے مسلمان، سنیں گے سب کچھ، کریں گے اپنے من کی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ذہن و دماغ کو بدلے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف موڑ دے اور اس پر قائم رکھے۔ ہمارے اندر عمل کا وہ جذبہ پیدا فرما دے جو اس نے اپنے نبیوں کے اندر پیدا فرمایا تھا۔ ہمیں سنت ابراہیمی پر سچا اور پکا عمل کرنے والا بنا دے۔ جو لوگ حج کے سفر میں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پوری حفاظت فرمائے اور ان سب کو حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرمائے اور ہر طرح سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وہی ہمارا محافظ ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔